بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ایم عبداللہ بھٹی۔ واقعہ کربلا جو ہے نا، وہ ایک سمپل سی سٹوری نہیں ہے کہ ہم اس کو مطلب کہ 10 دن صرف اس کو منا کے نعرے لگا کے بطور ہم مسلمان اس کو یعنی کہ سمپل ایک مطلب کہ نا تہوار کے طور پہ منائیں، نہیں۔ بیسیکلی اس کے پس منظر تھے۔ کیا ہم نے اس پس منظر کو سمجھا، اس کے مطابق زندگی گزاری؟ کیا اس پیغام کربلا کے اوپر عمل کیا کہ حسین علیہ السلام نے کیا یہ جو واقعہ کربلا پیش آیا تھا، کیا یہ صرف دین کی سربلندی کے لیے، نماز روزے زکوٰۃ کے لیے تھا؟ نہیں۔ اس کا کیونکہ یزید بھی تو نمازی پرہیزی تھا نا، ابن زیاد بھی تو کوفہ کی دمشق کی مسجد کا امام تھا نا، وہ بھی تو نماز کہہ رہا تھا نا، لیکن پھر بھی کیوں جنگ کی؟ اگر وہ نمازی پرہیزی سب کچھ تھا تو امام نے جنگ کیوں کی؟ بیسیکلی وہ ظالم کے خلاف امام نے جو وہاں یہ واقعہ جو پیش آیا، یہ بیسیکلی حق و باطل کا تھا، یہ ظلم کے خاتمے کا تھا کہ کسی بھی ظالم کے سامنے آپ نے وہ جتنا مرضی وہ ظالم ہو، آپ نے کبھی ظالم کے سامنے جھکنا نہیں، سر تو کٹا دینا لیکن جھکنا نہیں۔ لیکن کیا آج کی قوم، آج کا مسلمان، آج کی امت، آج کا پاکستانی، خاص طور پہ میں اپنے پاکستانی اور تمام مسلمانوں سے یہ ایک سوال کرتا ہوں، میں اپنے سے سوال کرتا ہوں، کیا میں بطور مسلمان اور کیا حسین کا پیروکار ہوتے ہوئے، کیا میں حسینیت کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں؟ کیا میں حسین کے پیغام کربلا کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں؟ کیا اس پیغام کربلا پہ عمل کر رہا ہوں؟ کیا میں آج مطلب کہ حق کی آواز بلند کر رہا ہوں؟ کیا میں مظلوم کی مطلب کہ آواز بن رہا ہوں؟ کیا میں صبر کا مطلب مشکل حالت میں صبر کا جو درس دیا گیا، کیا میں اس کے اوپر عمل کر رہا ہوں؟ کیا میں مشکل حالت میں اللہ کا نام لے رہا ہوں؟ یہ ہم نے دیکھنا ہے۔ اور کیا اس کو آج کا جو مسلمان ہے، کیا دین کی سربلندی کے لیے آج جو مسلمانوں کے ساتھ دنیا بھر میں مظالم ہو رہے ہیں، چاہے وہ فلسطین ہو، برما، شام، یعنی کہ کشمیر کے اندر مقبوضہ، جدھر بھی مسلمان ہیں، کیا ان کی مطلب کہ میں آواز بلند کر رہا ہوں؟ کیا اس کے لیے میں بطور مسلمان یا بطور لیڈر، بطور مسلم ممالک کے OIC خاص طور پہ، کیا ان لوگوں کی آواز بن رہی ہے؟ میرے خیال میں ہرگز نہیں، کیونکہ اگر یہ آواز بنی ہوتی میں لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں۔ میں کہتا ہوں یہ ود ان منتھ کے کام ہیں یہ سارے، اگر ہم اس کے اوپر اگر زندگی گزار لیتے۔ آج معاشرے میں عدم برداشت کی وجہ پیغام حسینی سے دوری نہیں ہے، لوگوں میں آج عدم یعنی کہ برداشت کا مادہ کیوں نہیں؟ آپ پاکستان میں لے رہو نا، چھوٹا سا کوئی ہوتا ہے تو موب ایک دم مطلب کہ اس کے اوپر یعنی کہ سوچے سمجھے بغیر ہر طرح کے کام ہو رہے ہیں، ہر طرح کے یعنی کہ معاشرتی ترقی میں کیا بطور ہم مسلمان حق و باطل کی پیروی یا اس کا پرچار کر رہے ہیں؟ کیا ہم حسینی ہونے کے ناطے مشکل حالت میں صبر کا دامن ہاتھ سے یعنی کہ اس کو مطلب مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں؟ کیا OIC دنیا تک اسلام کا تصور اجاگر کرنے میں ناکام نہیں ہے؟ کیا وہ دنیا میں اسلام کا پرچار کر رہی ہے؟ کیا جو ایک مطلب کہ مسلمان متحد ہونے کی بجائے مختلف طبقات میں کیوں بٹا ہوا ہے؟ کیوں بٹا ہوا ہے؟ ذرا ہم سوچیں تو صحیح۔ ہم معاشرے سے ظلم کے خاتمے میں کردار ادا کیوں نہیں کر رہے؟ ہم حسین کے پیروکار تو ہوتے ہیں مگر مشکل حالات میں صبر کا دامن چھوڑ دیتے ہیں۔ حسینی تو ہیں مطلب معاشرے میں عدل و انصاف کی سر بلندی کے لیے ہم کوئی کردار ادا نہیں کر سکتے۔ ہم حسینی تو ہیں لیکن اسلام کی بالادستی اور دین کی بالادستی میں ہم کوئی کردار ادا نہیں کر سکتے۔ ہم حسینی تو ہیں لیکن جو مظلوم مسلمان ہیں ان کی مطلب کہ وہ ظلم کے خلاف ان کی آواز بلند نہیں کر سکتے۔ ہم حسینی تو ہیں لیکن قرآن کی سربلندی کے لیے آج دنیا بھر میں قرآن کی بے حرمتی ہو رہی ہے لیکن مسلم امہ خاموش ہیں۔ ہم حسینی تو ہیں لیکن مشکل حالات میں اللہ کا شکر بجا نہیں لاتے۔ ہم حسینی تو ہیں لیکن حسین کے نقش قدم پہ زندگی نہیں گزارتے۔ ہم حسینی تو ہیں لیکن ہم اچھائی کو عام اور برائی کے خاتمے میں کردار ادا نہیں کر رہے۔ ہم حسینی تو ہیں لیکن ہم مطلب کہ
پاکستان کی اگر بات کی جائے تو یہاں قانون کی بالادستی کے لیے ہم کردار ادا نہیں کر رہے. ہم حسینی تو ہیں لیکن پاکستان میں حسینی نظام کی آواز بلند نہیں کر رہے. ہم حسینی تو ہیں لیکن ہم صرف ان کے نقش قدم پہ صبر و استقلال کا مظاہرہ نہیں کرتے. عدم برداشت ہمارے ہاں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی. ہم حسینی تو ہیں، نعرے تو لگا رہے ہیں، حسینی تو ہیں، ہم نعرے تو لگا رہے ہیں، لیکن ہمارے ہاں انفارچونیٹلی اسلامیہ یونیورسٹی جیسے واقعات ہو جاتے ہیں. لیکن وہاں کی پولیس ایک وفاقی وزیر کے بیٹے کے خلاف مقدمہ تک درج نہیں کرتی. یہ اسلامی ریاست پاکستان ہے. دنیا کے اندر یہ دوسرا پاکستان ملک ہے جو اسلام کے نام پہ بنا تھا. پاکستانیوں، کیا ہم حسین کے پیروکار ہوتے ہوئے آج حق کی آواز بلند کر رہے ہیں؟ کیا ہم 14 سالہ معصوم بچی کو جج کے گھر میں ابھی اس کے حوالے سے خبریں متضاد آ رہی ہیں، کچھ لوگ یہ خبریں پھیلا رہے ہیں، اس کی مطلب طبیعت ناساز ہے، اس کی زیادت سیریس ہے، اور جج صاحب فرما رہے ہیں کہ اس بچی کے جو چہرے پہ داغ ہیں وہ گملے کے یعنی کہ مٹی سے. یار یہ سوچنے والی بات ہے پاکستانیوں. ایک جج کے ہاں بچی کتنی ہے 14 سال، اس کے ویڈیو پیغام نے دل دہلا دیے ہیں، دل مطلب ایک ہلا کے رکھ دیا. کہتی ہے بیچاری وہ معصوم بچی. مجھے یہاں والدین سے بھی گزارش ہے، خدا را بچوں کی نا تربیت اس طرح سے نہ کرو. اگر ان کو پیدا کر لیا ہے تو خدا را ان کی پرورش کرو، صبر کرو. حسینی ہو تو پھر صبر کا مظاہرہ کرو. جتنا مال ہے اپنی میاں بیوی اس کے اوپر صبر استقامت اختیار کریں. حسینی ہیں تو ہم نے بچوں کی تربیت حسینیت کی طرح کریں. ان کو اس طرح سے مطلب کہ ظلم کا جبر کا شکار ہونے سے بچائیں. ان کو اس طرح سے. وہ بچی کیا کہتی ہے کہ میں 14 سال میری عمر ہے، میں تھک جاتی تھی، مجھ سے مطلب کام زیادہ نہیں ہوتے تھے تو میرے بازو میں درد ہوتا تھا جس کی وجہ سے مالکن مجھے مارتی تھی. جج صاحب، چیف جسٹس صاحب، اگر آپ اس واقعے کی بھی ابھی تک آپ نے مطلب آج خود نوٹس لیا، یہ تو آپ کی ڈومین کا تھا، آپ کے ادارے کا کام تھا، یہ تو آپ کے انڈر آتے ہیں لوگ. خدا را کیا آج بھی اگر چیف جسٹس صاحب اگر آپ اس کے اوپر نوٹس نہیں لیتے تو پھر ہم کیا سمجھیں اس ملک سے؟ کیا ہم یہ سمجھیں کہ حق کی آواز ختم ہو گئی ہے، انصاف کا خاتمہ ہو گیا؟ کیا ہم صرف پھر یہی نعرہ لگا سکتے ہیں نا کہ ہم حسینی ہیں حسینی ہیں؟ کیا اس سے ہماری یعنی کہ خلاصی ہو جائے گی؟ کیا یہ موجودہ دور کے کسی بھی طبقے کے کسی بھی انداز سے جو دنیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو اندرون ملک ہو رہا ہے، کیا یہ یزیدیت کے مطلب کے سٹائل میں نہیں ہو رہا؟ لیکن کیا ہم حسینی پیروکار ہونے کے ناطے اس کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں؟ ذرا سوچیں مسلمانوں، سوچیں. کیا ہم پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم شر کا خاتمہ اور بھلائی کی یعنی کہ دعوت دے رہے ہیں؟ آج ہم نعرے تو لگا رہے ہیں، لیکن کیا چیف جسٹس صاحب ایک غریب کے گھر میں یعنی کہ ایک بندے کا، ابھی آج ایک دوست بتا رہے تھے کہ میرے گھر کا 500 یونٹ جلے اور 22,000 بل آیا، لیکن دوسری جانب کیا ہے 2700 تقریباً 2-2,500 یونٹ ایک منتھ کے اندر چیف جسٹس صاحب کو فری ملتے ہیں، کوئی بل نہیں ادا کرنا ہوتا. کیوں؟ اور ابھی چیف جسٹس صاحب کی چند دن قبل تنخواہ میں 2 لاکھ روپے اضافہ ہوا ہے. اگر چیف جسٹس صاحب انصاف نہیں ہو رہا تو یہ کیا ہے؟ یہ جو مراد آپ لے رہے ہو کس چیز کی لے رہے ہو؟ کبھی سوچیں تو صحیح. آپ نے اللہ کو جان دینی ہے. آپ نے کل کو اگر حسین علیہ السلام نے آپ سے قیامت کے دن پوچھ لیا چیف جسٹس صاحب آپ کو میں نے انصاف کے منصب پہ فائز کیا تھا، کیا آپ نے کسی ایک مظلوم کے ساتھ انصاف کیا؟ کیا ایک مظلوم آدمی کو آپ نے انصاف فراہم کیا؟ تو پھر کیا کہیں گے؟ کیا یہ آپ کا جو لاؤ لشکر چند دن کا ہے نا، یزید کو بھی تو چند دن کی مطلب کہ اس کے بعد اس کا اقتدار رہا تھا نا. چیف جسٹس صاحب یہ زندگی ہے، کیا پتہ اگلے لمحے ہماری یعنی کہ سانس آنی ہے یا نہیں آنی. کوئی تو کام ایک اچھا کر جائیں، کوئی تو کام کریں کہ قیامت کے دن ہم حضرت امام حسین علیہ السلام اگر کے سامنے اگر ہم کھڑے ہوں تو ہم کم از کم شرمندہ تو نہ ہوں، ہم سے سوال تو کم از کم وہ نہ کر رہے ہیں. کچھ تو کریں ہم لوگ. آج اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اسلامیہ یونیورسٹی کے ساتھ اندر کیا ہوا؟ کیا وہ بچے 5500 اگر وہ ویڈیوز ہیں یعنی 5500 لوگوں کی عصمت دری وہاں ہوئی خواتین کے، ان کے حوالے سے آپ نے کوئی ایک نوٹس لیا؟ کیا یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے
کیا آپ کا بالکل ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں؟ یعنی آپ یہ صرف کہہ کے کہ میرے ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں، یہ آپ کے لیے کافی ہوگا؟ آپ چیف جسٹس صاحب ہیں، آپ کا بڑا عہدہ ہے، آپ کا بڑا مقام ہے، اگر آپ تہیہ کر لیں گے میں نے سوسائٹی کو انصاف دینا، میں واللہ پاکستانیوں کہہ رہا ہوں دنیا کی کوئی طاقت ان کو روک نہیں سکتی اور کوئی دباؤ نہیں ہے ان کے اوپر، یہ اگر صحیح معنوں میں تہیہ انصاف کی مطابق اگر انصاف پہ آ جائیں تو کوئی ان کو نہیں روکے گا۔ یہ جو اداروں کی باتیں ہوتی ہیں یہ کچھ نہیں ہے۔ خدا را پاکستانیوں سوچو، کیا اگر ہم لوگ مطلب آواز بلند نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ سوچنا چاہیے ہمیں۔ آخر میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس لیے فرمایا تھا نا کہ کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ حق کو اپنایا نہیں جا رہا اور جو باطل ہے اسے روکا نہیں جا رہا؟ کیا جملہ ہے یار! کیا فرما رہے ہیں امام حسین علیہ السلام اپنی اس امت سے کہ کیا تم دیکھ نہیں رہے حق کو اپنایا نہیں جا رہا اور جو باطل ہے اسے روکا نہیں جا رہا؟ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اچھائیوں کو پھیلانا چاہتا ہوں اور برائیوں کو ختم کرنا چاہتا ہوں، اور میں امت کی اصلاح چاہتا ہوں، اور میں فتنہ و فساد کا خاتمہ چاہتا ہوں۔ یہ امام علی مقام علیہ السلام کا پیغام تھا قوم کے نام۔ ذرا یہی دو جو جملے ہیں نا ان کے اوپر ذرا ہم غور تو کریں، اس کے اوپر ذرا سوچ و بچار تو کریں کہ ہم اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ چھوٹا سا کام ہے نا، کیا لوگوں کو انصاف چیز جیسے صاحب میں اگین آپ سے مخاطب ہوں، تمام سٹیک ہولڈر سے میری درخواست ہے کہ خدا را اس معاشرے کو اتحاد، عدم برداشت سے خاتمے کا اس کو مطلب کہ نا ایسا پیک کر بنائیں، امن کا گہوارہ بنائیں، تب ہم دنیا کے اندر اپنا ایک جو ورتھ ہے اس کو برقرار اور اس کو یعنی کہ بڑھوتری دینے کے قابل ہوں گے۔ آج OIC 58 ممالک ہیں نا، کدھر ہیں؟ اگر یہ اکٹھے ہوتے، اتحاد کرتے، اگر حسینی اگر صحیح پیروکار ہوتے اس کے مطابق یہ آپ نے ملک کیا چلاتے، تو میں کہتا ہوں حسینیت ایک درسگاہ، ایک مطلب کہ نظام ہے، اگر آپ اس کے مطابق چلو گے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ختم نہیں کر سکتی، کوئی اس کو مطلب آپ کو دبا نہیں سکتی، کوئی دنیا کی طاقت آپ کو غلام نہیں بنا سکتی۔ اس کے لیے آپ کو اگر سچے صحیح معنوں میں عملی کام اگر ہم حسینیت والے کریں گے تو کوئی طاقت ہمیں نہیں روک سکتی۔ تو آخر میں پلیز اللہ پاک ہم سب کو حسین کے نقش قدم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام مسلم لیڈران کو حسینیت والے نظام کے مطابق ملک کو چلانے اور دنیا کے اندر حسینیت کا جو پرچار ہے علم بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔